السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک میرے چینل پہ۔ اور بہت ایک خوبصورت دن ہے، زبردست موسم ہے۔ میں بتاؤں گا آپ کو کہ میں کہاں پہ ہوں، لیکن یہ ویڈیو ہے میری یورپ ٹرپ کے رپورٹ کے بارے میں، ٹریول رپورٹ کے ابھی جو میں نے ریسنٹلی ٹرپ کیا ہے۔ یہ تیسرا میرا ٹرپ تھا یورپ کا، اور اس پہ میرا کتنا خرچہ آیا ہے۔ بیسکلی میں گیا تھا 10 کنٹریز اس ٹرپ میں۔ سٹارٹ میں نے لیا تھا بیلجیم سے، اور اس ٹرپ کو میں نے کمپلیٹ کیا، ختم کیا مولدووا میں۔ تو اس ٹرپ کا خرچہ کتنا آیا ہے ٹوٹل، ٹکٹ اور ہوٹل اور سارا کھانا پینا، اور اس کے علاوہ جو ہے کیسے میں نے مینیج کیا اس ٹرپ کو، کیونکہ یہ میرا تیسرا ٹرپ تھا۔ پہلے میں 2019 میں گیا تھا، پھر دوبارہ میں 2022 میں 23 میں گیا، اور ابھی میں 24 میں پھر آخری بار گیا۔ تو تقریباً یورپ میں 40 سے اوپر کنٹریز میں وزٹ کر چکا ہوں۔ صرف 2 کنٹریز رہتی ہے، باقی تقریباً سارے میں وزٹ کر چکا ہوں۔ وہ 2 کنٹریز کون کون سی ہے؟ وہ ایک مالٹا ہے اور ایک آئس لینڈ ہے۔ اس کے علاوہ باقی آپ کہہ لو کہ تمام کنٹریز جو ہے وہ میں وزٹ کر چکا ہوں یورپ میں، اور بڑا مزہ آیا ہے۔ میں اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ میری پسندیدہ کنٹریز کون کون سی ہے یورپ ٹرپ کے دوران، ٹھیک ہے؟ یہ جو پچھلے میں نے 3 ٹرپس کی ہے۔ اور ابھی آتے ہیں مین ٹاپک پہ، بات کرتے ہیں کہ اس ٹرپ پہ میرا خرچہ کتنا آیا۔ ٹوٹل خرچہ تقریباً $1300 میرا آیا ہے، جو کہ پاکستانی تقریباً 4 لاکھ روپے بنتا ہے 10 کنٹریز کا، اور یہ تقریباً 25 دن کا ٹرپ تھا۔ سٹارٹ لیا تھا میں نے اپریل میں، عید کے پہلا یا دوسرا دن تھا، اور مئی میں نے اس کو کمپلیٹ کیا۔ تو تقریباً ٹوٹل کل ملا کے 4 لاکھ روپے خرچہ آیا ہے 10 کنٹریز کا، تقریباً 25 دن کا ٹور تھا۔ تو آپ بولیں گے یار یہ اتنا سستا کیسے ہے؟ کیونکہ سستا لگ رہا بہت سارے لوگوں کو، کیونکہ اس کاسٹ کے اندر جو ہے نا فلائٹ کی ٹکٹس بھی شامل ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بھی شامل ہے کھانا پینا، رہائش اور سب چیزیں۔ تو آپ بولیں گے کہ یار یہ تو بہت چیپ ہے 4 لاکھ روپے میں پاکستانی روپیز میں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ بالکل یہ ممکن اس طرح ہوا کہ میں ترکی سے گیا تھا۔ اگر میں پاکستان سے جاتا تو صرف ٹکٹ مجھے 4 لاکھ سے زیادہ میں پڑتی آنے جانے کی، اور یہی چیز اس طرح ہوئی کہ میں ترکی میں تھا، پاکستان جانے کی کوشش کر رہا تھا عید کے لیے، لیکن ایشو یہ ہوا کہ فلائٹ نہیں مل رہی تھی پاکستان جانے کے لیے، بہت مہنگی آ رہی تھی۔ اور پھر جب میں نے پاکستان سے چیک کیا تو پاکستان سے جو ہے آگے یورپ کی فلائٹ بہت زیادہ ایکسپینسو آ رہی تھی، تقریباً 1500 یورو تک کی فلائٹ آ رہی تھی ریٹرن، ٹھیک ہے؟ تو پھر میں نے وہاں پہ ڈیسائیڈ کیا کہ کیوں نہ عید پہ ہی میں ڈائریکٹ وہاں چلا جاؤں یورپ۔ تو استنبول سے میں نے فلائٹ لی بیلجیم کے لیے، صرف 100 یورو میں 1 وے فلائٹ، اور حیرت انگیز طور پہ میں 1 وے فلائٹ پہ ہی گیا تھا وہاں پہ یورپ۔ اور بیلجیم میں ایئرپورٹ پہ جو ہے امیگریشن آفیسر نے مجھ سے ریٹرن فلائٹ مانگی، اور میرے پاس نہیں تھی، تو یہ بھی ایک عجیب سا ایشو بن گیا تھا وہاں پہ، لیکن چلو پھر بھی انہوں نے جانے دیا مجھے، ٹھیک ہے؟ 100 یورو میں یہاں سے فلائٹ لی تھی، اور کوئی 130-140 یورو میں وہاں مولدووا سے واپسی کی فلائٹ لی تھی استنبول کے لیے۔ تو اسی وجہ سے جو ہے آنے جانے کی فلائٹ مجھے بہت کم میں پڑی ہے، 230 یورو کے اندر۔ اور اس کے بعد جو ہے وہاں پہ میں نے اسٹے کیا ہے ہاسٹلس کے اندر۔ آپ نے دیکھا ہے سب سے ایکسپینسو جو ہاسٹل ہے وہ مجھے بیلجیم میں پڑا، اور وہاں پہ اسپین میں، کیونکہ یہ مہنگی علاقے ہے اسپین، فرانس وغیرہ۔ اور میں نے کاؤچ سرفنگ کے تھرو بھی اسٹے کیا تھا فرانس میں، اور فرانس میں اچھا میرا خرچہ اس لیے بھی کم ہوا ہے کیونکہ فرانس میں میرا اسٹے جو ہے وہ ایک دوست ہے وہاں پہ، ان کے ساتھ، نواب بھائی، ان کے ساتھ میں نے اسٹے کیا تھا۔ اور فرانس میں کاؤچ سرفنگ بھی ایک بندے کے ساتھ، کاؤچ سرفنگ یوز کر کے بھی ایک بندے کے ساتھ میں رکا تھا، انڈین بندہ تھا۔ تو باقی میں نے ہاسٹلز یوز کی ہے۔ پرتگال میں تو ہاسٹل بہت چیپ تھا، پھر رومینیا میں بھی چیپ تھا، بلغاریہ میں بھی چیپ تھا، ایون گریس میں بھی ہاسٹل چیپ تھا۔ آرام سے مجھے 15 سے 20 یورو میں پر ڈے ہاسٹل مل جاتا تھا، اور کھانا پینا تو آپ کو پتہ ہے کہ اتنا زیادہ ایکسپینسو نہیں ہے ان کنٹریز کے اندر، ٹھیک ہے؟ میرا تو اتنا خرچہ ہوا ہے، اور میرے خیال سے کافی بجٹ میں نے کیا ہے، اور اس کی مین وجہ یہی ہے کہ میں ترکی سے گیا۔ اگر میں پاکستان سے جاتا تو فلائٹ کا بہت زیادہ خرچہ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرا جو ہے میں نے ہاسٹل میں اسٹے کیا ہے۔ اگر میں ہوٹل میں اسٹے کرتا تو پھر ہوٹل تو آپ کو پتہ ہے کم از کم 60-70 یورو سے کم میں آپ کو روم نہیں مل سکتا، لیکن میں نے 10-15 یا 20 یورو میں آرام سے جو ہے ہاسٹل لیا ہے۔ اور کافی سارے یہ کنٹریز اتنی مہنگی نہیں ہیں، مطلب چیپ کنٹریز ہے یہ، جو گریس ہو گیا، اور یہ بلغاریہ، گریس، رومینیا وغیرہ، یہ کافی چیپ کنٹریز ہے، اتنی ایکسپینسو نہیں ہے۔ کیونکہ جو فرانس اور بیلجیم وغیرہ ہے نا، اسپین، وہ ایکسپینسو ہے، تو وہاں میں نے اتنا زیادہ ٹائم نہیں اسپینڈ کیا تھا۔ اینی ویز ابھی آپ لوگ بولو گے کہ یہ جو پورا میرا تین بار جو ٹرپ میں نے کی ہے یورپ کے، اور جو سارے کنٹریز میں نے وزٹ کی ہے، اس میں کون کون سے میرے فیوریٹ کنٹریز ہیں، تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ ڈنمارک مجھے بہت پسند ہے، وہاں پہ نیدرلینڈ مجھے بہت پسند ہے، اور ابھی جو ٹرپ میں نے کیا ہے نا، اس میں اسپین مجھے بہت پسند ہے۔
آیا ہے. میرا فیوریٹ کنٹری بن گیا ہے اسپین, اور اس کے علاوہ مالدووا جو ہے وہ بھی ایک بہت ہی اچھی جگہ ہے, انڈر ریٹڈ ہے اور اس کو ٹاپ پہ ہونا چاہیے کیونکہ لوگ بہت اچھے ہیں مالدووا کے. مالدووا اور رومینیا دونوں اچھی جگہیں ہیں, لیکن مالدووا جو ہے پرسنلی مجھے بہت پسند آیا ہے. کنٹریز تو بہت ساری ہے, سوئٹزرلینڈ جو ہے وہ نیچرلی بہت خوبصورت ہے, لیکن اوور آل جو ہے میرا ایکسپیرینس یورپ کا بہت اچھا گیا ہے اور 95 کنٹریز ہو گئی ہے ٹوٹل, اور انشاءاللہ جو ہے اس کو 100 کنٹریز پہ بھی میں بہت لے کر جاؤں گا, اور آگے کی پلانز بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس چینل کے حوالے سے, ٹھیک ہے. اور آپ کا کوئی کویشچن ہو تو آپ مجھ سے اس حوالے سے سوال کر سکتے ہو, اور اگر آپ نے یورپ کا ٹرپ کیا ہے نا تو آپ مجھے بتاؤ کہ آپ کا کتنا خرچہ آیا ہے, کیونکہ لوگ مجھے اکثر کہتے ہیں کہ یار آپ اتنے چیپ میں ٹریول کیسے کر لیتے ہو, خاص طور پہ یورپ کا. تو اگر آپ میری ویڈیوز واچ کرو, یہ جتنی ویڈیوز میں نے یورپ کے حوالے سے بنائی ہیں ابھی اس والے ٹرپ میں, تو آپ کو خود ہی نظر آ جائے گا کہ یار دیکھو, اگر آپ 15-20 یورو میں ہاسٹل لیتے ہو اور 2 ٹائم کا آپ 10-10 یورو میں, جو کہ 10-10 یورو میں آرام سے آپ کا پی سکتے ہو یورپ میں, تو آرام سے آپ 50 یورو کے اندر پر ڈے میں مینیج کر سکتے ہو. کیونکہ میں نے زیادہ تر جو ہے فلیکس بس یوز کی ہے ٹرانسپورٹ کے لیے, ایک شہر سے دوسرے شہر یا ایک کنٹری سے دوسری کنٹری جانے کے لیے فلیکس بس جو ہے سب سے بیسٹ آپشن ہے, کیونکہ فلیکس بس سب سے چیپ ہے. اس میں 5 یورو کا بھی ٹکٹ مل جاتا ہے. میں نے 5 یورو 6 یورو 8 یورو 10 یورو یا 15 یورو سے زیادہ کی ٹکٹ نہیں لی ہے. یہ تھوڑا سا زیادہ لمبا ڈیسٹینیشن ہو تو 20 یورو میں ٹکٹ مل جاتی ہے آپ کو. اگر فلائٹ آپ لیں گے تو فلائٹ تھوڑی ایکسپینسو ہوگی, کیونکہ ابھی میں اسپین سے پرتگال گیا تھا بائی ایئر, اور پھر پرتگال سے میں اٹلی بھی آیا تھا. اٹلی کی ویڈیوز جو ہے وہ مجھ سے مس ہو گئی, میرے کارڈ میں ڈیمیج ہو گئی, وہ میں اپلوڈ نہیں کر سکا کیونکہ وہاں پہ میں ویٹیکن سٹی بھی گیا تھا. لیکن اینی ویز باقی جو ہے اگر فلائٹ لیں گے نا, اگر وہ بھی پہلے سے یورپ میں آپ بک کرو گے تو وہ بھی سستی پڑیں گی, کیونکہ وہاں سستی ایئر لائنز ہے, ریانر ہو گیا اور دوسری ایئر لائنز ہے وہاں پہ لوکل نا, وہ کافی چیپ پڑتی ہے آپ کو, مطلب 30-40-50 یورو میں آپ کو فلائٹ پڑ جاتی ہے. لیکن آپ کو ایڈوانس میں لینا ہوتا ہے. اگر آپ آخری موقع پہ لیں گے تو پھر مہنگا پڑے گا وہ بھی. لیکن فلیکس بس اگر آپ پیسے بچانا چاہتے ہیں نا ٹریولنگ میں, تو فلیکس بس یوز کریں, وہ بیسٹ ہے. اور ہاسٹل یوز کرے, اور اس کے علاوہ جو ہے کھانا پینا تو ویسے وہ اس کا بھی اتنا کاسٹ نہیں ہے. تو آپ نے پریکٹیکلی دیکھا کہ کس طرح میں نے چیپ میں کیا یورپ کو, اور آپ بھی اس طریقے سے کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن فلائٹ کے لیے اگین وہی بات ہے کہ اگر آپ ترکی سے جا رہے یا کئی قریب کنٹریز سے جا رہے, دبئی سے جا رہے, تو آپ بچا سکتے ہو. پاکستان سے جا رہے ہو تو فلائٹ میں بچانا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. اوکے گائز, تھینک یو ویری مچ یہ پورا سیریز واچ کرنے کے لیے, اور آگے میں چینل کے حوالے سے آپ کے ساتھ بہت امپورٹنٹ اپڈیٹ شیئر کروں گا. تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.